ناظرین کرام، ہمیں لاہور سے ایک بھائی نے میسج کیا ہے، حکیم صاحب میرا بہت اچھا کاروبار تھا، اچھا بزنس تھا اور گھر میں خوشحالی تھی اور کوئی ٹینشن نہیں تھی، جبکہ ہمارے گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دن بدن ہمارا کاروبار خراب ہو رہا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں اور یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، حسد، کینہ، بغض جب عروج پہ ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو روحانی طور پہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا تعلق حسد سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق نظر بد سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جادو سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر حسد کرنے والا وہ نظر نہیں لگا سکتا، نظر بد نہیں لگا سکتا، لیکن ہر نظر بد لگانے والا انسان حاسد ضرور ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ نمازی آدمی کی بھی اور نظر بد لگ سکتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بدری صحابی تھا جس کا نام عامر تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جس کا نام سہل بن حنیف تھا، اس کو نظر لگائی تو وہ بیمار ہو گیا۔ یعنی نظر بد کسی کی بھی لگ سکتی ہے اور نظر بد جنات کی بھی لگ سکتی ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے 2059 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے اور باقی ساری دعائیں چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد جنات کی بھی لگ سکتی ہے، انسان کی بھی لگ سکتی ہے، اور اس سے معاملات انسان کے خراب ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کاروبار بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ مکمل تقوی اختیار کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بشرط یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہو۔ اور اس کے علاوہ عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر کام کے لیے ایک خاص شخص ہوتا ہے، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر آپ کا مسئلہ تقوی سے اور مسنون دعاؤں سے بھی حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی اچھے معالج کو دکھائیں جو روحانی طور پہ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔